عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ملکی حالات ایک دم سے تبدیل ہوئے۔ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے ایک بیرونی سازش، ان کو پراپر اس نظام پر ننگا کر دیا ہے۔ 75 سال سے جو اس ملک کو نوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ جیل پہنچ کے اٹک جیل پہنچ کر انہوں نے دعویٰ بول دیا کہ چھوڑے عمران خان کو۔ ہر آدمی کو اویئرنیس مل گئی ہے کہ پاکستان میں 70 سال میں کیا کھلواڑ ہوا۔ عوام بھوکی مار رہی ہے، عورتیں بچوں کو لے کے یا تو زہر پی رہی ہیں یا جا کے نہروں میں جمپیں لگا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ توصیف انجم۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ملکی حالات اور ملکی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر پاکستان کے میڈیا تک اس کا شور مچا ہوا ہے۔ اس وقت آج اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے ہم کچھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ کے پریزیڈنٹ جناب آصف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام صاحب۔ اور دوسری طرف ہمارے ساتھ آج کے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ برطانیہ کے ایک نوجوان ابھرتے ہوئے آرٹسٹ اور ماڈل جناب حماد افتخار بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں جناب آصف بٹ صاحب سے کہ سر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ملکی حالات ایک دم سے تبدیل ہوئے، ملک گیر احتجاج بلکہ پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور لوگ ان اٹک جیل تک جا پہنچے، تو کیا کہیں گے ان سارے حالات میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں توصیف صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر اس وقت پوری پاکستان کی عوام، چاہے پاکستان سے باہر ہے، اوورسیز پاکستانی بھی سراپا احتجاج ہیں۔ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے ایک بیرونی سازش، ایک ایجنڈے کے اوپر ایک پری پلان لندن پلان تھا، اور جس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز جلسوں میں بھی بولتی تھی کہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوگے، تو یہ ایک لندن پلان کا حصہ تھا جس کو وہ تکمیل کرنے کے لیے یہ ایک غیر آئینی طریقے سے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو گواہان پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو یہ سیشن جج تھا جو ہمایوں دلاور، اس نے خان صاحب کے جو انصاف کے تقاضے تھے، جو ان کے حقوق تھے، وہ بھی سلب کر کے اس نے جلدی میں یہ فیصلہ کیا اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا موجودہ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی مافیا کی حکومت ہے، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے خان صاحب کو جو موجودہ الیکشن تھا اس سے باہر رکھنے کے لیے جو ان کے مین مقصد یہ ہے کہ خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر یا دوبارہ حکومت نہ آئی۔ لیکن پاکستان کی عوام نے، تصیب بھائی، پاکستان کی عوام نے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے تو صرف عمران خان ہے، اور جو اماندار بھی ہے، جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں 70 سالوں میں پاکستان ابھی تک جو آزاد نہیں ہو سکا، تو خان صاحب حقیقی معنوں کی آزادی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہو، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہو، پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہوں۔ لیکن ہمارے جو مخالف ہے سیاسی مافیا، وہ آتے ہیں پاکستان میں لوٹ مار کرنے کے لیے، اور لوٹ مار کر کے اپنی جائیدادیں اور پیسہ لے کر انہوں نے ملک آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے پھر یہ پاکستان جاتے ہیں، پھر حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ جو موجودہ پورٹل حکومت ہے آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلے جب سے یہ حکومت آئی ہے 1.5 سال میں سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، وہ سب سے جو پہلا کام یہ تھا کہ نیب کے جو قوانین تھے اور نیب کو ختم کیا، اپنے کیسز ختم کرائے، اور جتنی ان کی جو لوٹ مار تھی اس کو انہوں نے وائٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے آتے ہی اوورسیز کے ووٹ کا راج بھی ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں جو عمران خان کی جو گرفتاری ہے غیر آئینی طریقے سے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور اس کے بعد فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، گرفتاری اسلام آباد پولیس نے کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ودن
میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدھے گھنٹے میں خان صاحب کو لاہور کی پولیس جو ہے پنجاب پولیس گرفتار کرنے آتا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ جس وقت نوٹس ایشو کیا جا رہا تھا اسی دوران لاہور میں زمان پارک پولیس پہنچ چکی تھی. جی جی. اور میں اب چلتے ہیں حماد بٹ صاحب کی طرف. بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے وکلاء کو بھی ملنے نہیں دیا گیا کہ انہوں نے کچھ لیگل ڈاکومنٹس بھی سائن کروانے تھے عمران خان صاحب سے, ان کو بالکل اجازت ہی نہیں دی گئی ملنے کی, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ تو سیف بھائی, پاکستان کی 24-25 کروڑ کم و بیش جو عوام ہے, انہوں نے یہ مکروہ چہرے جو اللہ تعالیٰ نے اس عوام کے سامنے لے کے آنے تھے, وہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لے کے آئی ہے ان کے سامنے, ان کو پراپر اس نظام کو ننگا کر دیا ہے. 75 سال سے جو اس ملک کو نوچتے ہوئے آ رہے ہیں, جو ڈیموکریسی کا نعرہ بلند کرتے ہیں دنیا سے صرف ایڈ مانگنے کے لیے, کشکول لے کے جانے کے لیے, لیکن ایک ملک میں ایسا نظام رائج ہے جس میں صرف اشرافیہ اور جو ایلیٹ ہے وہی رول کر سکتی ہے, ان کے بچے رول کر سکتے ہیں. اس ایک متھ کو بریک کیا عمران خان صاحب نے آ کے, جو ایک 25-26 سال ایک جدوجہد کی مار کھائی, کس پریشانی اور تکلیف سے وہ گزر کے ایک پارٹی, مضبوط پارٹی بن کے ان کے سامنے آئی. تو اس پارٹی کا مقابلہ کسی اور طریقے سے تو کیا جا نہیں سکتا تھا. ساری 14-15 پارٹیاں جو مربع اکٹھا ہو گیا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ لگ گیا ہے, پھر ہینڈلر بول لیں آپ ان کو یا نیوٹرل بول لیں, جو بھی بول لیں, کیونکہ وہ بولنے پہ پابندی ہے, یا بات نہیں کر سکتے جی, وہ مقدس گائے ہے, کسی کی دل آزاری ہو جائے گی, ان کو تکلیف ہو جائے گی, تو ان کو تکلیف نہ پہنچے تو 25 کروڑ عوام کا صبح شام خون کریں, ان کی اولادوں کو بھوکا مرنے دیں, ان کے اوپر جتنے ظلم کیے جا سکتے ہیں کریں, ان کی چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کرنا تھا وہ بھی کر دیں, ان کے اوپر جو ظلم انہوں نے ڈھانے تھے دنیا کی کسی گندی سے گندی ریاست میں بھی اس ٹائم جو کام نہیں ہو رہے وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, تو ہمارے دل تو دکھے ہوئے ہیں. تو اوور رول کر دیا گیا ہے ہر قسم کے لا کو, تو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اٹھا کے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھ لیں, آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھ لیں, تو جج دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اتنی جلدی اجلت میں دیا ہے کہ انہیں صرف لندن بھاگ کے فٹافٹ پہنچنا تھا, وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, بھارت وہ یہاں پہ آ گئے ہیں. جی جی جی, باقی کہاں پیچھے رہ گئے ہیں سارے. وہ میرے خیال میں لنڈن پہنچنا تھا تو کچھ لوگ بھی وہاں گئے ہیں, تو پتہ چلا تھا ایئر ہوسٹس نے بتایا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کچھ جو نوجوان وہاں پہنچے ہیں کہ جو ان کے اسی فلائٹ میں تھے, کہ ایئر ہوسٹس بتا رہی تھی کہ یہ برقعے میں باہر نکلیں گے. دیکھیں یہ استقبال ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان کی عوام, جس پاکستان کو آپ رول کرتے ہو, جس عوام کو نچوڑ کے پیسہ نکال کے ان کا کھاتے ہو, پھر کہتے ہو کھاتے ہیں پھر لگاتے بھی ہیں, اسی مال سے آپ نے جائیدادیں بناتے ہو, اس بچے کو کنگال کر کے مقروض کر دیے اس قوم کی, اور پھر اس کے بعد عیاشیوں کے لیے آپ چلے گئے ہو جی لیکچر دینے فلانی یونیورسٹی میں ہم جا رہے ہیں, اور کیا لیکچر دینے جا رہے ہو, کرپشن کیسے کی جاتی ہے, مال کیسے بنایا جاتا ہے ہمارے ملک میں. ہمیں شرم نہیں آتی ہے, ہم دنیا میں جب جاتے ہیں لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ہمارے پہ ہنستے ہیں, طنز کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب, دوسری چیز یہ ہے کہ جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, کھانے میں بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں ان کو کہ پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا یا کھانے نہیں دیا جا رہا, کچھ ایسی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں. یہ ہر حد تک جائیں گے, ہم جانتے ہیں, پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ ان کی سیاسی موت تو کب سے واقعہ ہو چکی ہے. پچھلے کئی میں کہوں گا کہ مہینوں میں انہوں نے دیکھ لی ہے, ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا انہوں نے, ہر طریقے سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک کرپشن کا کیس جب انہیں نہیں ملا, ایک بھی اتنے ٹائم میں, سب مربے نے, ساری اسٹیبلشمنٹ نے, سارے گند نے غلاظت میں کیچڑ میں پتھر پہن کے اپنے کپڑے گندے کیے ہیں, لیکن عمران خان کے خلاف جب کچھ نہیں ملا تو ایک کیس ان کو ملا توشہ خانہ کا, جس میں ان کے وکیل کو جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. 5 کیس اس کے ڈیلی چل رہے ہیں, اور وہ بندہ بھاگا نہیں ہے, ملک میں کھڑا ہوا ہے, بھگوڑا نہیں ہے, وہ ہر کیس کو فیس کر رہا ہے, عدالت کو فیس کر رہا ہے, وہ ایف آئی اے کو فیس کر رہا ہے, وہ ہر ادارے کے سامنے پیش ہوتا ہے جا کے. اور وہ انسان ہے جس کو مارنے کے لیے, اسیسینیشن کے لیے انہوں نے کتنی ٹرائیاں کی ہیں, اس کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, اس کے گھر میں کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, اس کو گولیاں مروا دی ہیں سامنے. اب خواجہ حارث جو جج دلاور ہیں جو بھاگ کے یہاں پہ آگے ہیں, ان کی مسز کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے بڑے انکشافات انہوں نے آلریڈی کر دیے ہیں. توڑنے کے طریقے ہوتے ہیں. دوسرا آسٹریلیا کا ایک نیوز 7 نیوز کے نام سے آسٹریلیا کا ایک چینل ہے, انہوں نے جو تھمبنیل بنایا ہے عمران خان کی اس اریسٹ کے اوپر کہ لیجنڈ جیلڈ,
کہ وہ بھی اس عمران خان صاحب کو لیجنڈ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر اور لوگوں کے دلوں میں رہنے والے لیڈر ہیں، تو انہوں نے لیجنڈ کا ورڈ یوز کیا ہے. تو لیکن ان کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ سر لیجنڈ کے ساتھ یہی ہونا تھا پاکستان میں. ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی میں کم از کم یہی دیکھا ہے کہ جو جیل میں جاتا ہے، جو کوئی سزا کاٹنے چلا گیا مرڈر میں، چوری میں، کرپشن میں، ڈکیتی میں، جس گندے کام میں وہ کاٹنے، وہ آ کے سیاستدان بن گیا ہے. تو ایک نیک شریف النفس انسان جو عاشق رسول بھی ہے، جس نے پاکستان میں نہیں صرف پوری دنیا میں مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا پاکستان میں. یہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب تمام کے تمام ادارے کمپرومائز ہو جائیں، جب ان کو پنجابی میں کہتے ہیں کانا کر لیا جائے، تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو لیجنڈ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں؟ ان کی سیاسی موت ہے وہ عمران خان. 25 کروڑ عوام جس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے، ان کے ساتھ اتنا بے معنی تشدد جو کیا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں 75 سال کی لوگوں نے دیکھا نہیں ہے جو یہ ہوا ہے. تو پھر آپ یہی ایکسپیکٹ کریں سے انہوں نے یہی کرنا ہے، ہر حد تک جائیں گے. خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے جیل کے اندر بھی. اٹک جیل میں آپ سوچیں جس اس ایکس پرائم منسٹر کو یہاں پہ تو اے بی کلاس یہ انجوائے کرتے ہیں، جا کے گھر کو بھی سب جیل بنا دیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے ایئر کنڈیشننگ یونٹس لگے ہوئے ہیں، اخباریں نیوز کھانے کی وہ ان کے مشروبات بھی پکڑے جاتے ہیں. پتہ ہے کئی دفعہ وہ نیوز آتی ہے کہ اس انسان کو اٹھا کے انہوں نے کس طریقے سے اس کے ساتھ پھینکا اس کو، اور پولیس آفیسر وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے معافیا بھی مانگ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے بڑا پریشر. وہ اوپر کون ہے بابا تمہارے جو پریشر ڈالے بیٹھا وہ اوپر سے کون ہے وہ؟ وہ دوسرا یہ ہے کہ یہ آصف بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ جو جیل کے اندر دکھایا بھی میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ جو عام عوام ہے وہ انہوں نے مطلب آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے کہ وہ جیل پہنچ کے اٹک جیل پہنچ کر انہوں نے دعویٰ بول دیا کہ چھوڑے عمران خان کو، وہ دیواروں پہ چڑھ گئے ہیں، اندر پھلانگ گئے ہیں، اور وہاں پہ سیکیورٹی کو مشکلات بھی ہوئی ہیں کافی. تشریف بھائی، سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل طور پر بھی پاکستان میں بھی خان صاحب نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے. پاکستان کا بچہ بزرگ، ایک دیہات میں رہنے والا، ایک کسان، مزدور، ہر آدمی کو اویئرنیس مل گئی ہے کہ پاکستان میں 70 سال میں کیا کھلواڑ ہوا. چاہے کبھی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا 70 سال میں، وہ کون سی ایسی اعلیٰ ادارے ہیں، وہ کون سی ایسی قوت ہے کہ جو اپنی مرضی کے خلاف کسی کو چلنے نہیں دیتی. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. لیاقت خان کی شہید کر دیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹی کو جوڈیشل مرڈر بعد میں قرار دیا گیا، اور دوسرے جو پرائم منسٹر جتنے بھی گزرے ہیں کسی کو بھی 5 سال پورے کرنے نہیں دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں واحد لیڈر یہ آیا تھا جس نے عوام کو اویئرنیس دی، اور پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ تھا کہ آج تک پاکستان میں نہ ڈیموکریسی ہے. اس وقت بھی میں یہ کہتا ہوں غیر اعلانیہ طور پر مارشل لا لگ چکا ہے، اور پاکستان میں نہ فریڈم آف سپیچ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اس کے بھی جو ملزم ہے آج تک پکڑے نہیں جا سکے، نہ نشاندہی ہو سکی. اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان کے سیالکوٹ کی جیل میں صاف ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے پاکستان کے اعلیٰ ادارے جبری طور پر ان کو ایک گمشدہ کر دیا گیا. ابھی تک پاکستان کی تمام عدالتوں نے بڑا زور لگایا، ابھی تک بازیاب نہیں اس کا. دوسری جو آپ نے بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ پوری پاکستان کی عوام وہ عمران کے ساتھ ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر پاکستان میں آیا ہے اس کا نام عمران خان ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ ناانصافیوں کا 1.5 سال سے سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہو اور اس کے اوپر گولیاں چلے اور اس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ جو موجودہ فاشسٹ حکومت ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ چور اور لٹیرے جو آپ کے بیٹھ کے ہیں، انہوں نے آج تک آئین کے اوپر عمل نہیں کیا. اب یہ جب تک جنگل کا قانون ہے تو کب تک ملک اس طرح چلتا رہے گا؟ تو پاکستان اس وقت انقلاب کی طرف دستک دے رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب سری لنکا کی طرح لوگ گھروں سے نکلیں گے، ان کو گھروں میں گھس کر ان کو
गिरबान से पकड़कर ये पूछेंगे कि आपने हमारा पैसा किस तरह चोरी किया, आप क्यों कानून पे ऊपर अमल नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। आपके सामने है कि ये सारे लोग जो पहले ये चोर थे, आज वो सारे जो है ना फरिश्ते बन के पाकिस्तान के इदारों ने उनको फरिश्ता बना के सामने पेश कर दिया है। ये किस तरह इस तरह मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जब पाकिस्तान में मेरिट का निज़ाम होगा, इंसाफ होगा। तो किसी ने साहब आपको पता है कि हज़रत अली ने भी बोला था कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंडियन यूट्यूबर हैं, वो एक्स आर्मी भी हैं, उनको उन्होंने लास्ट टाइम एक मैसेज दिया है कि इमरान खान साहब को अगर पीटीआई दोबारा खड़ी करनी है तो उनको चाहिए होगा कि पठानों को, पश्तूनों को और सरहद के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करें, जिस तरह अली मोहम्मद खान है या दूसरे। उन्होंने अभी जेल में भी अभी तक उनका साथ दिया है, क्योंकि लाहौरियों पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि सब छोड़ गए। तसीब भाई बात यह है कि अली मोहम्मद खान हमारे हीरो हैं जी, और नज़रियाती पार्टी के वर्कर हैं। खान साहब को बड़ा एहसास हुआ जब से 9 मई का वाक़या आया। पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ में जो बेनिफिशरी थे, जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लुटे और जिन्होंने करप्शन से अपने हाथ रंगे किए, वो एक दिन भी नहीं गुजारे और पाकिस्तान के अल्लाह ताला को वो बाहर से निकलते हैं, उन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ब्लैकमेल होते हैं, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो मुहिब वतन भी बन जाते हैं, वो उन पे पाकिस्तान का कोई आइन लागू भी नहीं होता। तो जो अपने साथ जो अपने मौक़िफ़ पे जिन्होंने जो बेकसूर हैं, आपके सामने जो अली मोहम्मद खान के साथ क्या हुआ, और आखिर में मैं पेशावर हाई कोर्ट के उस जज को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये आर्डर किया कि अब अगर किसी ने उसको गिरफ्तार किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। और उसके बाद आपके साथ शाहरियार अफरीदी के साथ क्या हो रहा है, जी 10 साल से 10 दफ़ा उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। वो बेचारा अंदर है, उसके पास जुल्म तशद्दुद है, उसके बाद उसको तन्हाई में रखा गया है और उसको मतलब कि जो एक आम जो कैदी है, जो उसके राइट हैं वो भी नहीं मुहैया किए जा रहे, और वो बेचारा बीमार भी है, ना उसको मेडिसिन दी जाती है, उल्टा उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है। और पाकिस्तान की आला जो अदालतें हैं वो उसको बेल देती हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऐसी को फाशिस्ट हुकूमत है, पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिन्होंने ना कोई किसी को आइन की फिक्र है, ना किसी को जमहूरियत की फिक्र है, ना किसी मेरिट की फिक्र है, वो जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये इनकलाब की तरफ हमें दस्तक दे रहा है। वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान के अल्लाह ताला को भी मैं वाज़ेह तौर पर ये पैगाम देता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, आपकी याशियाँ भी, आपकी बदमाशियाँ भी, आपकी जाराजारियाँ भी, आपका पैसा भी को काम नहीं आएगा। लोग आपको गिरोह से पकड़कर अब जो अपने होने वाले जुल्म का आपसे हिसाब लेंगे। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि आसिफ भट्ट साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और हमाद साहब आपकी तरफ आते हैं कि जैसे इन्होंने एक पॉइंट जाहिर किया कि इनकलाब वाला, कि जिस तरह टर्की में इनकलाब आया कि जो कूप करने की कोशिश की, वहाँ भी रिजीम चेंज को ट्राई किया गया, लेकिन वहाँ की अवाम ने उसको बिल्कुल नाकाम बना दिया, घरों से निकले और अपने लीडर के सिर्फ एक वीडियो पैगाम के ऊपर। नंबर 1 तो ये मैं इनकलाब की बात को पॉइंट आपसे पूछता हूँ, ये एक उम्र यार की कहानियाँ लगती हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह सुनते थे कि उम्र यार आएगा तो ये हो जाएगा, वो एक ऐसी कहानियाँ हैं, पता नहीं इनकलाब पाकिस्तानी कौम कब देखेगी। और दूसरी चीज़, जैसे ये अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 14 अगस्त भी आने वाली है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप समझते हैं कि एक आज़ादी की तकरीबात भी मनाई जाएंगी और वो भी मंजर देखेंगे? मैं आपकी पहली बात को ना उस बात से नथी करना चाहूँगा जो आपने बात की कि इंडियन जो यूट्यूबर वो जिस मेजर का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस पलीद इंसान का, रीज़न हम सही, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बुरी बातें अपनी रखता है जो भी, लेकिन इस टाइम डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान में नहीं चलेगा। इस टाइम यूनिटी की जरूरत है। अब ये बात करनी कि एक स्पेसिफिक तबके को अपने साथ मिला के और पार्टी में आगे लेके आ जाएं, इमरान खान साहब ने हर एक को मौका दिया है।
عمران خان پی ٹی آئی کی پارٹی میں بچہ لیڈر بنے آگے جا کے, مراد سعید جیسے بندے آگے آئے ہیں, فرق حبیب جیسے بندے آگے آئے ہیں جو ینگ اسٹوڈنٹس تھے اور اب لیڈر بن کے وہ ابھرے ہیں, ان سب کو موقع ملا ہے. عمران خان صاحب نے موقع سب کو دیا ہے اور یہ واحد پارٹی تھی عمران خان پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہماری پارٹی ہے. یہ پہلی پارٹی پاکستان کی ہم نے دیکھی ہے جس کے اندر جس میں لوگوں کو موقع فراہم کیا گیا اور وہ لیڈر بن گئے. یہ نہیں ہوا کہ میرے بچوں اور میرے بچوں کے بچے ہی صرف لیڈر بن سکتے ہیں اور پاکستان میں شاید کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے کسی کی. 12 لاکھ بندہ پاکستان سے جو ٹیلنٹڈ تھا, جو پڑھا لکھا انجینئر لیول کا, بھاگ گیا پاکستان سے باہر. اس کی ریزن کیا ہے؟ 1 سال کے اندر کیونکہ انہوں نے ستیہ ناش کیا. اور آپ نے پھر بات کی 14 اگست کے حوالے سے خوشیاں منانے کے. 14 اگست اپنی زندگی کے ہر سال اپنا تن من دھن کے ساتھ لٹا کے پاکستان کی خوشی میں, اوورسیز پاکستانیوں نے میرے پاکستان میں بسنے والے غریب, میں لوور طبقے کی بات کر رہا ہوں, میں بڑے طبقے کی نہیں جو شو شاہ کرتا ہے یا دکھاتا ہے, میں لوور طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں, جھنڈی جب زمین پہ گرتی ہے تو پاکستان کا وہ غریب بچہ اٹھا کے اس کو چوم کے اپنی پاکٹ میں رکھتا ہے, زمین پہ گرنے نہیں دیتا. یہ وہ قوم ہے. لیکن میں پھر بھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ عوام نکل آئے توڑ پھوڑ کر دے, ملک کو برباد کر دے. ہم نے اپنے ملک کو بچانا بھی ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ادارہ ہے اس کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. جو ماشاء اللہ کی بات ہے, ماشاء اللہ اب نہیں لگ سکتا پاکستان میں. یہ 25 کروڑ عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, نہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ یہ غیر اعلانیہ, یہ وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ غیر اعلانیہ تو پاکستان کو تو انہوں نے مسل کے رکھ دیا ہے نا, اپنے مسلز دکھا رہے ہیں نا, لیکن کب تک دکھائیں گے؟ اب یہ اوپنلی اب اس لیے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ پچھلی کئی دہائیوں میں یہ اتنے گندے ہو چکے ہیں, اتنے پرگندے ہو چکے ہیں کہ اب یہ سامنے آ کر اپنا فیس فرنٹ پہ رکھ کے یہ وہ گند نہیں کرنا چاہتے. اب یہ وہ گند کن سے کروا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں, ججز کے تھرو بھی دیکھ لیں. آپ نے وہ بھی ٹائم دیکھا ہے جب فون کر کے شہباز شریف نے ڈوزیں دلوائی ہیں بی بی کو, تو یہ وہ ڈوزیں دلوائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو. ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا فیس اب ہینڈلر کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں ہینڈلر بولو نام نہیں لینا, پھر کہتے ہیں نہیں نیوٹرل بولو نام نہیں لینا. بھئی پاکستانی عوام کی مائیں بہنیں روڈ پہ کھڑے ہو کے نا آپ لوگوں کا نام لینا شروع ہو چکی ہیں, وہ بولنا شروع ہو چکی ہیں کہ ہم آپ کو سلوٹ کرتے تھے, آپ کو چومتے تھے پکڑ کے آپ کے ماتھے, تھک چکے ہیں ہم لوگ. جی جو ڈوز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمایوں جو دلاور ہے ان کی وائف نے بھی تو میڈیا میں آ کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ زہر دینے کی سازش کی جا رہی ہے جیل میں بند کر کے. دیکھیں نا جی, یہ کہاں تک ہمایوں دلاور کی بیوی نے اور مسز نے, میں تو رسپیکٹ سے ان کا نام بھی لوں گا, انہوں نے تو بی بی آسیہ والا کام کر دیا. فرعون کے گھر میں بھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی نا, تو اس لیڈی نے اس نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی بڑا جگرا چاہیے. اب اپنی فیملی ممبر کے بارے میں آن ایئر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ پیچھے کیا کچھ کروایا جا رہا ہے. انہوں نے تو عمران خان کے حق میں ایک قسم کی یہ بات کر دیا آ کے, اور دیکھیں وہ اسی کا ہسبینڈ دیکھیں, اس کو اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ 20 منٹ کے اندر اور آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے 30 صفحوں کا جو فیصلہ لکھ کے بھاگا وہاں سے بگوڑا. میں تو اس کو بگوڑا بولوں گا کہ بھاگا وہاں سے اتنی جلدی میں. ایسی کیا جلدی تھی وہاں پہ؟ جب خواجہ حارث صاحب پہنچ چکے تھے وہاں پہ دلائل دینے کے لیے, وہاں پہ وکیل عمران خان صاحب کے وکلا پہنچ چکے ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ جو انسان ایک دن میں 5 عدالتیں بھگت رہا ہے وہاں پہ فیصلے, اس کے جگہ اس سے اچھا اوپر سے سب سے مزے کی بات یہ تھی ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آ چکا ہے, سپریم کورٹ انٹروین کر چکی ہوئی ہے. پاکستان میں فیصلے کون لکھتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ جب سپریم کورٹ سے بھی کوئی سب سے بڑی کوئی ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے تو وہی فیصلے لکھوا کے ان کے ہاتھ میں دے سکتی ہے کہ 30 صفحے ہیں, یہ سلاؤ فٹافٹ اور بھاگو یہاں سے نکلو. اور مجھے تو ڈر ہے کچھ دنوں میں آپ یہ بھی شاید نہ سنیں کہ یہ اسائلم لے کے بیٹھ گئے یہاں پہ اور کہے گا جی مجھے پاکستان میں نہیں جانا. Sorry to say that, I'm really sorry to say that کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آئی, ہم نے دیکھی ہیں. جو فراڈیا, جو مرڈر, جو کرپشن کیا ہوا بندہ بھاگ کے یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا بگوڑا, یہاں پہ پناہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کبھی گولڈ ویزے لے رہے ہیں, کبھی کون سے ویزے لے رہے ہیں, ملک کا مال کھاتے ہو, اپنے بچوں کو سونے کے چمچ پہ جناب پیدا کر کے ان کو جناب یہ 14 سال کے کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تو ٹائکون تھے بچپن سے ہی. عجیب باتیں یار, عوام کو پاگل بنانا بس کر دیں, اور عوام بننا بھی نہیں چاہتی ہے. اب 60-70% یوتھ ہے پاکستان, واحد دنیا کا ملک ہے جس کی یوتھ 60-70% ہے, اور یہ خوش قسمتی ہے اس ملک کی جس کو انہوں نے بدقسمتی بنا کے رکھ دیا, ان کو مار توڑ رہے ہیں بچوں کو اٹھا کے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. آصف بٹ صاحب, اب آپ اس گورنمنٹ کو اور عدلیہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر؟ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طرح پاکستان کے نوجوان نے, مزدور نے, کسان نے, ایک شہری نے, اور چاہے وہ دیہاتوں میں رہنے والا ہو, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہے اور ہم عمران خان کو پرائم منسٹر دکھنا چاہتے ہیں. اور میں یہ واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان اداروں کو, ان اللہ قوتوں کو جو عمران خان کا راستہ روک رہے ہیں, ان کو منفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ واضح طور پر بتا دوں,
عمران خان کے خلاف پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے نہ آگے چل سکتا ہے. جی ٹھیک ہوگا آصف بٹ صاحب، آپ کا میسج آ گیا. جی حماد صاحب، ہم اب پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو اور اعلیٰ اداروں کو؟ دیکھیں، ہمارا میسج تو بڑے ٹائم سے ہر پاکستانی 25 کروڑ عوام جو ان کے دل میں پیغام ہے وہ اپنا پیغام نکال رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ان سے معافیاں بھی مانگ چکی ہیں کہ خدارا اس ملک کو برباد نہ ہونے دیں، اس ملک کو چلنے دیں. معیشت جس دہانے پہ آ کے کھڑی ہو چکی ہے، ریمیٹنس کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کی پاکستان کے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے اس کو دیکھ لیں، اور اپنے ان کے سارے کیسز معاف کروانے کی جو جلدیاں اس کو بھی دیکھ لیں. تو ملک اس ٹائم ڈیفالٹ کر گیا. میں تو یہی بولوں گا کیونکہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. اپنے ان کے سارے کیسز بھی معاف ہو گئے ہیں، جو انہوں نے اربوں کی ان کی ٹیٹیوں کے کیس تھے، جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھے، وہ سب بند ہو چکے ہیں. عوام کو دیکھیں آپ رعایا کو نہیں دیکھیں گے تو آپ بادشاہ بھی شہنشاہ بھی نہیں بن سکتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا اگر کوئی رولر ہے تو ٹھیک ہے وہ رول کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کے کوئی وہ کہتے ہیں نا قوانین ہوتے ہیں، کوئی قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں. لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی لمٹ کراس کر دی ہے. عوام بھوکی مر رہی ہے، عورتیں بچوں کو لے کے یا تو زہر پی رہی ہیں یا جا کے نہروں میں جمپیں لگا رہی ہیں. کچھ لوگ بیچارے ڈپریشن سے، انگزائٹی سے اس طرح گزر رہے ہیں کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب حالت یہاں تک آ جائے جب بڑے بڑے بزنس مین، میرے اپنے جاننے والے پرسنل ریلیشنز ہیں، بہت سارے بزنس مین ہیں جو ریل اسٹیٹ بزنس میں تھے یا کسی اور بزنس میں بھی تھے. خدارا میں سچی آپ کو دل سے بات بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، بڑے مایوس ہیں. انویسٹر پاکستان سے بھاگ گیا ہے، باہر سے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ جاری تھی، ایک ٹائم پہ پاکستان بوم کر رہا تھا، وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے. غریب انسان کہاں سے کھائے گا؟ اس کو تو کھانے کو نہیں ملے گا. آپ 24-25 کروڑ عوام کو اگر مار دیں گے نا تو اکیلے پھر آپ رول بھی نہیں کر سکتے. آپ رولر نہیں رہیں گے، آپ کے نیچے بھی تو کوئی ہونا چاہیے. تو خدا ریکویسٹ صرف یہی ہے، میں اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، سب اداروں سے ہاتھ جوڑ کے. میں نہیں کہتا کہ ادارے خراب ہیں، انڈیویجولز کی بات ہو سکتی ہے کہ بہت سارے انڈیویجولز ہیں، اس میں ہر ادارے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ادارہ اٹ سیلف اگر خود اس چیز کو دیکھے، اس کو میں کہوں گا شٹ اپ کال بھی دیں، اس کو کٹ ڈاؤن کریں. ایسے لوگوں کو پیچھے کرنا چاہیے، انکریج کریں، ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو ایماندار لوگ ہیں. اور ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، ماشاءاللہ پوری کی پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کے فیصلوں کی طرف. ان کو بھی کچھ ایسے ججز چھوٹی لوور کورٹس میں بھی دیکھے گئے ہیں جنہوں نے بڑے دلیرانہ فیصلے کیے ہیں. تو ہائر کورٹس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ فیصلے کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کروائیں، اس پہ پیرا بھی دیں. اگر 12:30 بجے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل کے فیصلے ہو سکتے ہیں رات کو، تو دن کی روشنی میں بھی یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن کرائی جا سکتی ہے اپنے ملک کے لیے، اس ملک کے لیے، ملک کے خداداد کے لیے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے اور ان کی بہن فاطمہ جناح قربانیاں دی. پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس ملک کو ریزہ مت ہونے دیں، اس ملک کو سوچیں، اس ملک کو بچائیں. جی بہت شکریہ جناب آپ دونوں مہمانوں کا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.